ہوتا ہے منذر صرف اس عنوان سے نہیں ہوتا، توجہ کری، بشیر و نذیر. بشیر و نذیر کا ہم نے معنی جو سمجھا ہے وہ سطحی معنی ہے کہ جو صرف آخرت سے ڈرانے والا ہو. نہ، نذیر جو خطروں سے آگاہ کرے کہ امت کو کون سے خطرے دنیا میں لاحق ہو سکتے ہیں جس کے نتیجے میں آخرت خراب ہوتی ہے. دیکھیں نا، جس کی دنیا خراب ہوگی اس کی آخرت خراب ہوگی، جس کی دنیا صحیح اس کی آخرت صحیح. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے، ادھر جو مرضی کر لو آخرت بن جائے گی. اس طرح نہیں ہے، جو دنیا میں کرو گے اسی کا نتیجہ آخرت ہے. تو پیغمبر گرامی جو طبیب نفوس تھے، طبیب نفوس، مرضوں سے آشنا تھے، بنو امیہ کو سارے جانتے تھے. فتح مکہ پہ یہ مسلمان ہوئے تھے، اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد، تاریخ اگر آپ پڑھیں تو مسلمان ان کو سلام بھی نہیں دیتے تھے. مسلمانوں کو پتہ تھا انہوں نے ہمارے گھروں پہ قبضے کیے، انہوں نے ہمارے گھروں کا مال لوٹا. مکہ سے جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تو وہ سارے مکانوں پہ کنہوں نے قبضہ کر لیا تھا؟ انہوں نے کر لیا تھا، ان کا مال لوٹ لیے تھے اور ان کے لیے مشکلات کھڑی کی تھی. اور تم آپ جتنی جنگیں دیکھیں، جنگ بدر، جنگ احد، بنو امیہ فرنٹ پہ تھے. بنو امیہ جگر خور حضرت حمزہ تھے، تو سب کو پتہ تھا. مسلمان سلام نہیں دیتے تھے. لیکن توجہ کریں کہ پیغمبر گرامی کو جو خطرہ تھا کہ شرار لوگ، جو شریر لوگ ہیں، حضرت نے نام لے کے بتایا ہوا تھا. اور سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ کے اندر لوگوں کو کئی دفعہ یہ سمجھایا کہ تمہیں نام لے کے بتایا گیا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو اقتدار پہ نہیں آ سکتے. پیغمبر گرامی نے فرمایا تھا ان کو میرے ممبر کے قریب مت دیکھنا، یہ میرے ممبر پہ نہیں آ سکتے. دیکھیں آپ امت کی یہ کنڈیشن کیسے پیدا ہوئی؟ مدینہ والے لوگ اتنے بے پرواہ کیسے ہوئے؟ وہ ایک شریر طبقہ جنہوں نے لوگوں کا دماغ بھرا، لوگوں کو خراب کیا، لوگوں کو حق سے دور کیا. اس وجہ سے امیر المومنین فرماتے ہیں، توجہ کریے گا، امیر المومنین فرماتے ہیں ہمیشہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، ہمیشہ اچھائیوں کی دعوت دو اور بروں کو برائی سے روکو. اس کا فائدہ جو ہوتا ہے، وصیت میں فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے شریر لوگ کبھی تم پہ مسلط نہیں ہوتے. شریر لوگ کب تمہارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں؟ کب ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے؟ جس وقت ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ حق کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوئے تھے، فرعون اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنی پوری کابینہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گفتگو کے ذریعے سے تلوار نہیں اٹھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گفتگو کے ذریعے سے اس کو شکست دے دی، اپنے جو اللہ کی طرف سے معجزات شکست دے دی. قول حق بات بڑے سے بڑے ظالم کو سرنگو کر سکتی ہے، ذلیل کر سکتی ہے، رسوا کر سکتی ہے. یہ سیرت تھی انبیاء علیہ السلام کی. آپ دیکھیں رسول خدا اسی طرح تھے، اکیلے ہوتے تھے لیکن ڈٹے رہتے تھے، حق کی بات پہ ڈٹے رہتے تھے. بت پرستی کو کسی قسم کے لحاظ نہیں کیا. بت پرستی کا اللہ تعالیٰ نصرت کرتا ہے، جب مومن استقامت دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ نصرت کرتا ہے. تو آپ دیکھیں مدینہ والے، جس طرح استاد مصباح یزدی فرماتے کوفہ والے جو تھے، توجہ کریے گا، کوفہ والے لوگ جو تھے وہ جو بدنام ہوئے ہیں اور بے وفا ان کو کہا جاتا ہے، وہ بیدار تو تھے. ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کوفہ والے بیدار تھے. مدینہ والوں نے تو سید الشہداء کو روکا ہی نہیں، مکہ والوں نے تو روکا ہی نہیں، بصرہ والوں نے دعوت دی ہی نہیں، یمن والوں نے دعوت دی ہی نہیں، ایران میں کسی نے دعوت نہیں دی. کوئی سید الشہداء علیہ السلام کو دعوت نہیں دے رہا تھا، یا کوئی سید الشہداء علیہ السلام کا اس طرح اعلانیہ نہیں کہہ رہا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں. صرف کوفہ سے خط آ رہے تھے اور کوفی کہہ رہے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ کوفیوں کی رگوں میں بیداری تھی، ان کو پتہ تھا حقدار کون ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا، ویسے اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مدینہ والے بدتر ہیں، مکہ والے بدتر ہیں، لیکن کوفی سب سے آگے کیوں نکل گئے اور آج تک کوفی نہیں بھولتے؟ کیونکہ جو عہد کر کے توڑے وہ زیادہ برا ہوتا ہے، وہ زیادہ برا ہوتا ہے. کوفیوں نے عہد کر کے توڑا،
اس وجہ سے سید الشہداء بھی زیادہ ناراض ہوئے. میں آپ کو ایک مثال اس کی دیتا ہوں, توجہ کریے گا, اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک بیٹا ہے, باپ کو پتا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ کسی کام کا نہیں ہے. ایک بیٹا ہے, باپ کو پتا ہے کہ یہ کام کا ہے, اور وہ ہمیشہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ابا جی میں آپ کے سارے معاملات لے کے چلوں گا, میں آپ کو سنبھالوں گا, سارے جو آپ کے مشکلات ہوں گے وہ میں حل کروں گا. لیکن جب موقع آیا, اب باپ اس کے اوپر توجہ رکھ کے بیٹھا ہوا کہ میرے سارے معاملات اس سے چلنے, ساری توقعات اس کے اوپر ہیں. اب ایک دفعہ باپ دیکھتا ہے کہ جب موقع آتا ہے تو وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا, وہ تو مل ہی نہیں رہا. آپ توجہ کریے گا, اب باپ کے اندر جتنی اس سے غصہ ایجاد ہوگا اور ایک نفرت ہوگی وہ دوسرے سے نہیں ہوگی.